چلے میرے سامنے ایک خوبصورت نقطہ ہے، اگر آپ کو اچھا لگے تو محبت سے سبحان اللہ کہنا ہے۔ میں یہ نہیں سوچتا کہ ادھر پانی ملے گا، کھانا ملے گا، اور میزبان کون ہوگا؟ ہائے ہائے ہائے، میزبان وہ اپنے قدرت کے ہاتھوں سے کھلا رہا ہوگا، ہائے ہائے، وہ اپنے مقدس اور مبارک قدرت، وہ ہاتھوں سے پاک ہے، ہاتھوں سے وہ پاک ہے، وہ اپنے قدرت کے ہاتھوں سے روزہ دار کو پلا رہا ہوگا، جسے ایک جام ملے گا اس کی بارگاہ سے، اسے پھر پیاس کیسے لگے گی؟ اس پہ بھی محدثین نے بات کی ہے، پر میں نہیں کہنا چاہتا۔ مجھے ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، دسترخوان بچھا ہے، ادھر حاجی صاحب بیٹھے ہوں گے، پاس ہی جناب چوری صاحب بیٹھے ہوں گے، اور بھی دوست ہوں گے، آپ کچھ سامنے بیٹھے ہوں گے، کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر، دسترخوان کے دونوں طرف مختلف لوگ بیٹھے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے جہاں پہ آپ کو بیٹھنا نصیب ہو، سامنے داتا علی اجمیری بیٹھے ہو، پیر معین الدین اجمیری بیٹھے ہو، حضور غوث اعظم بیٹھے ہو، مجدد الثانی سامنے بیٹھے ہو، کتنا مقدر ہے آپ کا عروج پہ کہ آپ جس جگہ پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں ایک ہی برتن میں اللہ کے اولیاء بھی بیٹھے، یہ سارے روزہ دار ہیں، اور وہ کتنا بانصیب ہے جس کے سامنے اللہ کے نبی بیٹھے ہوں گے اور نبی کے عظیم صحابہ بیٹھے ہوں گے۔ مجھے یہ ترتیب اتنی کمال کی لگتی ہے، مولا تیرے کھانوں میں کوئی کمی نہیں، مولا تیرے کھلانے میں، تیرے پلانے میں، پر مولا یہ جو ترتیب لگا رہا ہے ہمیں اسی پہ خوش ہے، اپنے بندوں میں شامل کر رہا ہے۔ جام اس کے دست قدرت میں ہوگا اور آپ اسے پکڑ کے پی رہے ہوں گے، ادھر بدن کی پیاس بجھائی جا رہی ہوگی، ادھر شربت دیدار پلایا جا رہا ہوگا۔ مولا ہم نے تو سنا تھا جنت میں تیرا دیدار ہوگا، جنت میں تیرا دیدار ہوگا، ہم تو دیدار کے منتظر ہیں۔ ارے لوگوں کمال کی بات یہ ہے، جنتی جنت میں اس سے محبت رکھنے والے دیدار مانگ رہے ہوں گے، روزے داروں کو دروازے پہ دیدار کرایا جا رہا۔ الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ نبی الکریم الامین المکین۔ وارثان محراب و منبر، ارباب فکر و دانش، حاملین عقیدہ اہل سنت، اللہ جل مجدہ کے کروڑ کرم ہیں کہ اس پاک رب نے ہمیں انسان بنا کے تمام مخلوقات میں افضل اور اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اس وحدہ لا شریک رب کے کروڑ کرم ہیں کہ اللہ کریم نے محض اپنے کرم سے ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا فرمایا اور کرم بالائے کرم کہ اپنے کریم نبی کا امتی بنا دیا۔ قرآن مجید کا 2 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 185 کا ایک حصہ میں نے عنوان کے طور پہ پڑھا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک
کا وہ عظیم مہینہ ہے جس میں قرآن اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ سارے مہینے اللہ نے بنائے ہیں، پر افضلیت رب کائنات نے رمضان المبارک کو عطا فرمائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک سے پہلے رمضان کی آمد کا ذکر صحابہ کے سامنے فرمایا کرتے تھے، یعنی آمد رمضان کی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کی آمد ہے اور اللہ کا یہ مہمان مہینہ رمضان المبارک بس بالکل ہمارے قریب ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اسی ہفتے میں جو کل سے شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ رمضان المبارک کی وہ مقدس اور بابرکت ساعتیں ہمیں نصیب ہونے جا رہی ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی یہ مقدس ساعتیں نصیب کی ہیں۔ ہو جاتی ہیں، دل میں خوشی کا احساس نہیں ہوتا، تو کسی کے آنے پہ خوش ہونے کو استقبال کہتے ہیں، اور کسی کے آنے پہ خوش نہ ہونے کو استدبار کہتے ہیں۔ یہ الٹ لفظ ہیں دونوں، لیکن میرے سامنے امام بہقی کی حدیث کی کتاب شعب الایمان سے میں باب فضائل رمضان سے حدیث پڑھ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرما رہے ہیں، لما اقبل شہر رمضان، ارشاد فرمایا جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، اقبل لفظ اقبال سے ہے اور اسی سے استقبال بھی ہے، اقبال کا معنی بھی آ جانا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ۔ میرے ساتھ مل کے کہیے کیا فرمایا؟ رمضان کی آمد کا ذکر کر کے آقا علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان سے فرمایا سبحان اللہ، نہیں محبت سے کہنا ہوگا سبحان اللہ۔ رمضان کی آمد کا ذکر کر کے فرمایا سبحان اللہ، ما تستقبلون، فرمایا کتنی عظیم ہے وہ شے جس کا تم استقبال کر رہے ہو، جس کی آمد کی تم بات کر رہے ہو، جس کی آمد پہ تم خوش ہو رہے ہو، اور پھر خود ارشاد فرمائے وَمَاذَا يَسْتَقْبِلُكُمْ، تمہارا بھی کوئی استقبال کر رہا ہے۔ فرمایا تم بھی استقبال کر رہے ہو، تمہارا بھی استقبال کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں سوال پیدا ہوتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استقبال کس شے کا ہو رہا ہے؟ حدیث اسے واضح نہیں کر رہی۔ فرمایا ہمارا استقبال کون کر رہا ہے؟ حدیث سے یہ بھی واضح نہیں تھا، ہمیں اس کی توجیحات کرنی پڑنی تھی کہ استقبال کس کا کیا جا رہا ہے، کون کر رہا ہے۔ تو قربان جائیں صحابہ کی عظمت پہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے خود ہی یہ سوال حضور کی بارگاہ میں کر دیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ ما تستقبلون، کہ کتنی عظیم ہے وہ چیز جس کا تم استقبال کر رہے ہو۔ آقا یہ شے کیا ہے جس کا ہم استقبال کر رہے ہیں؟ کیا دشمن آنے والا ہے کہ ہم جنگ کریں گے اور اس کی کمر توڑ کے رکھ دیں گے؟ سوچے نا عمر بن خطاب کی عظیم سوچے، آقا کے دشمن آنے والا ہے یا آپ پہ کوئی وحی نازل ہو رہی ہے جس میں امت کے لیے کوئی خوشخبری ہے؟ کس چیز کا استقبال ہم کر رہے ہیں؟ آقا ذرا پتہ تو چلے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں عمر بن خطاب، لا، ارشاد فرمایا لا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن شہر رمضان، مطلب یہ ہے دشمن کی فوج نہیں آ رہی اور نہ ہی کوئی اور آ رہا ہے، اللہ کا مہمان رمضان آ رہا ہے۔
تو آقا ہم تو رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں، اس کی آمد پہ خوشی منا رہے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں، اپنے بزنس اور کاروبار قدرے سمیٹ رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ کام نہ کرنا پڑے، کچھ نہ کچھ لوگ خرچہ جمع کر کے رمضان کے مبارک مہینے کے روزے رکھنے کے لیے ذرا تیاری کر لیتے ہیں۔ آقا ہم تو اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں، خوشی بھی ہو رہی ہے کہ رمضان آ رہا ہے، پر ہمارا استقبال کون کر رہا ہے؟ تو ارشاد فرمایا تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو، رمضان المبارک تمہارا استقبال کر رہا ہے۔ آقا ہمیں تو سمجھ آ گئی کہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، پر ہمارا استقبال رمضان کیسے کرتا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ اپنی رحمتیں لے کے آ رہا ہے، اپنی برکتیں لے کے آ رہا ہے، اپنی نعمتیں لے کے آ رہا ہے، سخاوتیں لے کے آ رہا ہے، کرم اور مہربانیاں لے کے آ رہا ہے، عفو درگزر لے کے آ رہا ہے، بخشش و مغفرت لے کے آ رہا ہے۔ فرمایا یہ سارے خزانے رمضان کے دامن میں ہیں اور یہ آپ ہی کے لیے تو لے کے آ رہا ہے۔ مفسرین نے بڑی کمال کی بات کی ہے یہاں پہ کہ سخی جو ہوتا ہے اس کے در پہ سوالی خود جایا کرتے ہیں، سخیوں کے دروازوں پہ سوالی جا کے آپ سوال کرتے ہیں، پر کچھ سخی وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو سوالی کو اپنے دروازے پہ نہیں آنے دیتے بلکہ اس کے دروازے پہ آپ پہنچ جاتے ہیں۔ دونوں میں کمال کا کون ہوا؟ کوئی بلا کے دیتا ہے سائل کو، کوئی گھر جا کے دیتا ہے۔ بلا کے دینے والا بھی باکمال ہے، پر جو خود جا کے دروازے پہ اگلے سائل کو دیتا ہے یہ اس سے بڑھ کے باکمال ہے۔ چلے میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حرم کعبہ کی بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے مقدس گھر پہ پہلی نظر پڑے تو زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ محبت سے ایمان سے کوئی حرم کعبہ کو دیکھے تو سارے گناہ، زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کا طواف کرنے والوں کی وہ گواہی دے گا قیامت کے دن میدان محشر میں کہ مولا اس نے میرا طواف کیا تھا، تو وہ کرم کر رہا ہے کعبہ بھی، یہ اس کی سخاوت ہے، پر وہ بلا کے دے رہا ہے۔ ہر کس ناقص تو نہیں جا سکتا نا، جس کے پاس وسائل ہوں گے، جس کے پاس استطاعت ہوگی وہی جائے گا نا۔ کوئی 2 4 5 لاکھ خرچ کریں گے، سفر کی صحبتیں برداشت کریں گے، پھر آپ حرم کعبہ کو جا کے دیکھیں گے، آپ کی نگاہ پڑے گی تو اس کا فیضان ملے گا۔ لیکن یہ تو کعبہ کی بات ہے کہ وہ دیتا تو ہے، بلا کے دیتا ہے، پر ہم بات رمضان کی کر رہے ہیں۔ کوئی غریب ہے یا امیر، کوئی گنہگار ہے یا نیک ہے، وہ ہر کسی کے گھر جا کے دے رہا ہے، یہی بخشش بھی دے رہا ہے، یہی مغفرت بھی دے رہا ہے۔ ہر ایک کے دروازے پہ وہ غریب کی کٹیا پہ بھی اتنا کرم کرتا ہے جتنا امیر کے محل پہ کر رہا ہے۔ وہ اس جگہ پہ بھی جاتا ہے جہاں بڑی قیمتی گھر ہوتے ہیں، خوبصورت گھر ہوتے ہیں، اور عام جھونپڑی میں بھی وہ اسی طرح جاتا ہے۔ ہیں دونوں سخی، کعبہ کی سخاوت بھی سبحان اللہ، اور رمضان المبارک کی سخاوت تو پھر سبحان اللہ۔ وہ بلا کے دیتا ہے، یہ خود جا کے دیتا ہے۔ رہی بات گناہوں کی بخشش کی تو وہ ہم اسی حدیث میں پڑھ رہے ہیں۔ آگے اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے، آقا اتنا باکمال مہینہ ہے، اتنی نعمتیں اور برکتیں ہیں۔ فرمایا صحابہ میں تم کو بتاؤں کہ کتنا کرم ہوتا ہے رمضان میں؟ آقا کیا؟ ارشاد فرمایا ان اللہ لکل ھذہ القبلہ، ایک حدیث میں یہ ہے اور بخاری میں یہ ہے، ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان اہل کل ھذہ القبلہ۔ فرمایا جب اس کی پہلی رات آتی ہے نا تو جتنے کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں سب کے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ فرق سمجھ میں آیا ہے؟ گناہ ادھر بھی بخشے جاتے ہیں، حرم میں جا کے بھی بخشے جاتے ہیں، پر گناہ ادھر بھی بخشے جاتے ہیں۔ وہ بلا کے بخشش دے رہا ہے، یہ گھر آ کے بخشوا رہا ہے۔
ارشاد فرمایا ساری امت مسلمہ جو کلمہ پڑھتی ہے ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اندازہ کریں ادھر رمضان المبارک کا چاند آسمان پہ نظر آئے گا, ادھر مومنوں کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. ہاں مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اقرار گناہ بھی وہ نہیں ڈیمانڈ کرتا, وہ تقاضا نہیں کرتا کہ بندہ سجدے میں سر رکھے, وہ آنسو بہنے کا منتظر بھی نہیں ہوتا. فرمایا ادھر رات آتی, پہلی رات آتی ہے, ادھر زندگی بھر کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا. اللہ اکبر. یہ اس کی پہلی رات اتنی عظیم ہے, پورا 10 دن کا عشرہ کتنا عظیم ہوگا, اس کا دوسرا عشرہ کتنا باکمال ہوگا, اس کا تیسرا عشرہ کتنا باکمال ہوگا, اس عشرے کے دن کتنے باکمال ہوں گے, ان کی راتیں پھر کتنی باکمال ہوں گی, پھر جفت راتوں سے تاک راتیں کتنی باکمال ہوں گی, پھر تاک راتوں میں لیلۃ القدر کتنی باکمال ہوگی, پوری لیلۃ القدر میں قبولیت کی ایک گھڑی کتنی باکمال ہوگی. فرمایا یہ وہ عظمت والا مہینہ آ رہا ہے. آقا علیہ السلام فرما رہے تھے, حدیث کا اگلا حصہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہلی رات جب آتی ہے تو تمام اہل قبلہ کے زندگی بھر کے گناہ اللہ پہلی رات میں معاف فرما دیتا ہے. ایک شخص حضور کی مجلس میں بیٹھا تھا, وہ محبت سے جھومنے لگا. حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اس کا سائے جھومنے لگا, خوشی سے جھومنے لگا, اور اس کی زبان پہ ایک لفظ جاری ہوا, بخ بخ. اس کا اردو میں ترجمہ کریں تو مطلب بنتا ہے واہ 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 واہ. چلیں ہم اپنی لینگویج اور اپنے سٹائل میں کہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا علیہ السلام شروع میں سبحان اللہ فرما رہے تھے, اور رمضان المبارک کی فضیلت سن کے یہ حضور کا صحابی یہ بعد میں بخ بخ کہہ رہا تھا, واہ واہ کا بڑا کمال کا مہینہ ہے. آقا کتنی رات ہے وہ مقدس جو زندگی بھر کے گناہوں کی آلودگی کو ایک لمحے میں دھو کے صاف کر دے گی. اللہ اکبر. امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس سے اگلی حدیث ہے, یہ حدیث نمبر 3603 نے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوتیت امتی, میری امت کو 5 چیزیں وہ دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو اور کسی امت کو اللہ نے نہیں دی. 5 چیزیں وہ میری امت کو اللہ نے دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو اور کسی بھی امت کو اللہ نے نہیں دی. صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے محبت اور ادب سے بیٹھے تھے. آقا وہ اتنی باکمال چیزیں کہ کائنات جب سے وجود میں آئی ہے, جب سے انبیاء کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا ہے, جب سے امتیں اس زمین پہ آنے شروع ہو گئی ہیں, کسی کو نہیں ملی. فرمایا نا ایک بھی بات کسی امت کو نہیں ملی, یہ صرف میری امت کو ملا ہے, یہ میری امت کو یہ اعزاز ملا ہے. تو پتہ چلا کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں حضور کے صدقے میں کیا کیا مل رہا ہے. اللہ اکبر. ارشاد فرمایا سب سے پہلے اما واحدہ, پہلی چیز, انہو اس کانا اول لیلۃ شہر رمضان, کہ جب پہلی رات آتی ہے رمضان المبارک کی تو اللہ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے. اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے. اپنے بندوں کی طرف اپنے بندوں کی طرف وہ نظر نہیں محبت سے, اپنے بندوں کی طرف وہ نظر, اپنے بندوں کی طرف وہ دیکھتا ہے, اپنے بندوں کی طرف وہ دیکھتا ہے. یوں کہہ لیجئے کہ ہم اس کی نظر میں ہوتے ہیں, ہم اس کی نگاہوں میں ہوتے ہیں. جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو طائف کے رستوں میں پتھر مارے جا رہے ہیں, خون بہ بہ کے آپ کے جوتے مبارک تک چلا جاتا ہے,
تو آقا علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ ارشاد ہے وَاصْبِرْ، محبوب صبر کیجئے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب تو میری نگاہوں میں رہتا ہے، محبوب تو میری نگاہوں میں رہتا ہے۔ وہ مجھے ایک بہت بڑے جماعت اہل سنت کے عالم ہیں، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، بات یاد آئی ہے میں آپ سے شیئر کر لوں۔ وہ اپنے پیر خانے میں عرس کی محفل میں بیٹھے تھے اور جو سر پہ پگ شریف امامہ شریف باندھتے تھے تو 2 شملے انہوں نے نکالے ہوتے تھے، وہ بھی اوپر کی طرف۔ یہ ان کا اپنا ایک پرسنل سٹائل تھا، 1 شملہ بھی سنت ہے، 2 بھی سنت ہیں، 1 سے بھی کام چلتا ہے، چھوٹا بھی ہو جائے 4 انگل ہو کم از کم پھر بھی چلتا ہے، اتنا بڑا نہ ہو کہ بیٹھنے میں نیچے آ جائے، بس یہ چند مسائل ہیں۔ پر اس کا ایک اپنا سٹائل تھا، بڑی سی پگ اور 2 شملے۔ وہ مفتی تھے، بڑے صاحب علم آدمی تھے، تو ان کے پیر صاحب نے انہیں فرمایا بھی 1 شملہ نکالا کرو۔ تو ان کی اپنی کوئی تحقیق تھی، ان کے حضور چپ کر گئے، جواب نہیں دیا۔ اگلے سال پھر دو، اگلے سال پھر دو، آخر پیر صاحب نے بلایا ادھر، رش تھا، عوام علاقے کی جمع تھی اور علامہ صاحب بڑے مشہور آدمی تھے، تو بلا کے فرمایا ایک دنوں میں آخیا نہیں بھی 1 شملہ کریا کر، پھر چپ، اقرار نے کیا، فرمایا چل نکل جا یہاں سے، چل نکل جا یہاں۔ ایک عالم دین کو بھری محفل سے نکال دیا۔ وہ باہر جا کے دربار کے ایریے سے باہر بیٹھے ہیں، پتہ نہیں نماز پڑھ رہے تھے یا ویسے بیٹھے ہیں، تو لوگ ان کے پاس افسوس کرنے کے لیے گئے کہ یار آپ سے حضرت صاحب بڑی زیادتی ہوئی، کسی نے یوں کہا، کسی نے کہا آپ کو مان لینی چاہیے تھی بات، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، تو وہ بڑے مسکرا رہے تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت پھر بھی مسکرا رہے ہو، مرشد نے بڑی محفل میں بستی کر کے نکال دیا تو پھر بھی مسکرا رہے ہو۔ تو انہوں نے ایک شعر سنایا، اللہ اکبر، وہ ترچھی نظر سے دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، وہ ترچھی نظر سے دیکھتے ہیں، محبت سے نہیں، وہ ترچھی نظر سے دیکھتے ہیں، میں شاد ہوں تو پھر بھی دیکھتے تو ہیں۔ میں چلے نہیں سمجھ، میں آپ کو بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ مرشد کی نظر میں تو ہوں نا، پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اعزاز نہیں دیا، عزت نہیں کی، مرشد کی نظر میں ہونا کوئی تھوڑی سی بات ہے۔ چلے ایک بہت بڑا بنی اسرائیل کا عبادت گزار ہے، 70 سال ایک غار میں بیٹھ کے اس نے عبادت کی ہے، دن رات اپنی نظر کی حفاظت کی ہے، اپنی سوچوں کی حفاظت کی ہے، اپنے کانوں کی حفاظت کی ہے، اپنی زبان کی حفاظت کی ہے۔ اللہ نے زمانے کے نبی سے فرمایا جاؤ اس عبادت گزار سے کہہ دے میں نے تیری عبادت رد کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی گئے ہوئے عبادت گزار بندے، اللہ فرماتے ہیں وہی نازل ہوئی تیری عبادت اللہ نے رد کر دی۔ وہ غار سے نکلا اور ناچنے لگا خوشی۔ نبی نے ارشاد فرمایا یا کچھ صحابہ ساتھ ہوں گے کہ یار یہ کوئی خوشی والی بات ہے، تمہیں تو غش کھا کے گر جانا چاہیے تھا کہ تیری 70 سال کی عبادت رد ہو گئی، تو خوشی سے ناچ رہا ہے۔ فرمایا میں نے جنت کے لیے عبادت تو کی ہی نہ تھی، میں تو اسی بات پہ خوش ہوں وہ مجھے دیکھ تو رہا ہے نا۔ نہیں زور سے زبان، میں تو اسی بات پہ خوش ہوں کہ میں اس کی نظر میں ہوں، میں اس کی نظر میں تو ہوں نا۔ تو ارشاد فرمایا اللہ جب پہلی رات آتی ہے تو اللہ نظر رحمت فرماتا ہے، نظر تو ہم اس کی نظر میں رہتے ہیں، ہم اس سے چھپ نہیں سکتے، پر فرمایا وہ رحمت سے دیکھتا ہے۔ چلے رحمت سے دیکھنے کی سمجھ نہیں آتی تو اگلا خوبصورت اور آسان جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، فرمایا وہ محبت سے دیکھتا ہے، وہ پیار سے دیکھتا ہے، وہ شفقت سے دیکھتا ہے۔ چلے اور آسان کر لیں، وہ محبت کے ساتھ مسکرا کے دیکھتا ہے اپنے بندوں کو۔ چلیں جن کو محبت کے اصولوں سے جو لوگ آشنا نہیں ہیں کہ مسکرا کے دیکھنا، محبت سے دیکھنا کیا ہے، اتنا کہہ لیں کہ مولا پھر کیا ہوا جو اس نے دیکھا ہے، محبت سے دیکھا ہے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا جس کی طرف وہ ایک مرتبہ محبت سے دیکھے گا ابد تک اسے عذاب نہیں دے گا، ابد تک پھر اسے عذاب نظر اللہ علیہ لم یعذبہ ابدا، فرمایا پھر وہ کبھی اس بندے کو عذاب نہیں دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔
ترچھی نظر سے وہ دیکھتے ہیں، میں اس بات پہ شاد ہوں دیکھتے تو ہے نا. ہاں ہے. ارشاد فرمایا دوسری ایک خاص چیز جو اس امت کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، فرمایا اس مہینے میں روزہ دار روزہ رکھ کے پچھلے پہر جب اس کا خالی معدہ ہوتا ہے تو اس سے خالی معدے کی گرمی اور حرارت سے منہ میں ایک سمیل آتی ہے. ارشاد فرمایا اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک روزے دار کی منہ کی بو جو ہے نا وہ کستوری سے زیادہ خوبصورت ہے، کستوری سے بڑھ کے خوشبودار. مولا تو وہی رب ہے نا جو کہتا ہے کہ پیاز کھا لو تو مسجد میں نہ آؤ، کچا لہسن کھایا ہو تو میرے گھر میں نہ آؤ. تیرا محبوب کہتا ہے فرشتوں کی آمد ہوتی ہے تو میں یہ چیزیں بدبودار نہیں کھاتا. مولا ان کے بھی منہ سے سمیل اور بدبو محسوس ہو رہی ہے، پر فرمایا یہ روزہ دار ہے نا تو یہ کستوری سے بڑھ کے ہے میری بارگاہ میں. ہاں تیسری فرمایا ایک اور چیز ہے. آقا وہ تیسری کیا ہے؟ فرمایا فرشتے ہر رات اور ہر دن، میرے فرشتے ہر رات اور ہر دن رمضان المبارک کی ہر رات اور ہر دن محبوب کے گناہگار امتیوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہتے. اللہ اللہ اللہ. فرمایا ایک اور کمال کی بات یہ ہے، آقا کیا ارشاد فرمایا جب بھی رمضان المبارک آتا ہے تو میں حکم دیتا ہوں جنت کی حوروں کو، میں آرڈر کرتا ہوں غلمان جنت کو، میں جنت کو سنوارنے والوں کو حکم دے دیتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، میری جنت کو پھر سے سنوار دو، میری جنت کو پھر سے. مولا کیوں؟ فرمایا اپنی گنہگار امت کو، محبوب کی گنہگار امت کو اس میں داخل کرنا ہے، میں نے جنت دینی ہے اپنے بندوں کو، سوار دو. فرمایا جب آخری پانچویں بات، فرمایا جب آخری رات آتی ہے نا، جب آخری رات آتی ہے مولا پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں آخری رات میں پورے مہینے میں جتنے لوگ بخشے ہوتے ہیں نا اس کے برابر پھر میں اپنے محبوب کی امت کو بخش دیتا ہوں. فرمایا یہ 5 اعزاز میری امت کے بغیر کسی کو نصیب نہیں ہوئے. چلیں میں ایک اور حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر کروں. وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہے، جسٹ میں ٹچ دینا چاہتا ہوں. امام حاکم نے اس حدیث کو المستدرک میں لکھا ہے. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف لائے، آپ نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، ارشاد فرمایا آمین. نہیں زور سے سبحان اللہ کہنا. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین. تیسری پہ رکھا تو فرمایا آمین. یہ آپ ہر دفعہ حدیث سنتے ہوں گے، شاید رمضان المبارک میں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، فضائل رمضان میں موجود ہے. تو چلیں میں اس کے 1-2 پوائنٹس آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہے جو کوئی بات کر رہا ہے میں تو کوئی نظر نہیں آتا، آپ آمین کس لیے فرما رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا میرے صحابہ جبریل دعا مانگ رہا تھا اور میں آمین کہہ رہا تھا. تو پتہ چلا صحابہ میں 1.25 لاکھ صحابہ میں ایک بھی صحابی نہیں ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ میری بھی 2 آنکھیں ہیں، نبی کی بھی 2 آنکھیں، نبی بھی آنکھوں سے دیکھتا ہے، میں بھی 2 آنکھوں سے دیکھتا ہوں. کوئی ایک صحابی، کوئی ایک ضعیف روایت اور حدیث بھی نہیں ہے کسی صحابی نے دیکھنے میں مصطفیٰ کی برابری کا دعویٰ کیا ہو. تو پتہ چلا جو برابری کا دعویٰ کرے، دیکھنے میں برابری کا دعویٰ کرے، اپنی آنکھیں 2 نبی کی آنکھیں 2 اور برابری کا دعوے دار ہو، وہ صحابی نہیں ہوتا، وابی ہوتا ہے. صحابی نہیں ہوتا، وابی ہوتا ہے. وابی صحابہ برابری کا دعویٰ نہیں کرتے. ابو بکر، عمر، عثمان و علی، سعد و سعید جیسی عظیم ہستیاں پاس بیٹھی ہیں، یہ نہیں کہا کہ آپ کو تو نظر آ رہا ہے ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہا. تو پتہ چلا برابری کا دعویٰ کرنے والا حضور کے صحابہ کے عقیدے پر نہیں ہوتا. چلیں حدیث یہاں پہ خاموش ہو جاتی ہے کہ
کہ جبریل کہاں دعا مانگ رہا تھا حدیث میں اس کا کوئی جواب نہیں، کوئی وضاحت نہیں ہے. محدثین نے اس پہ گفتگو کی ہے کہ دو ہی جگہیں، یا تو جبریل اپنے گھر میں دعا مانگ رہا تھا. کہاں پہ؟ زور سے بولیے. جبریل کا گھر کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا کی آخری حد پہ ایک کوٹھی ہے بڑی ساری. سدرۃ المنتہا کی آخری حد پہ ایک محل ہے جہاں نوری کائنات بستی ہے، اور اس محل میں جبریل رہتا ہے. جبریل اپنے گھر میں دعا مانگتا ہے تو میرے کروڑوں سلام اپنے نبی کی نگاہ پہ کہ میرا نبی مسجد نبوی میں کھڑا ہو کے جبریل کو دعا مانگتے دیکھتا بھی ہے اور سن بھی رہا ہے. تو پھر مجھے یہ بات کرنے کی اجازت دیجیے نا، جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہوتا، تم کس نبی کی بات کرتے ہو؟ ہم تو امام الانبیاء کی بات کرتے ہیں کہ وہ اپنے منبر پہ قدم رکھے، جبریل کو سدرہ کی آخری حد پہ اپنے گھر میں نماز پڑھتے دعا پڑھتے دیکھتے بھی ہیں اور اس کی دعا کو سنتے بھی ہیں. پتہ نہیں زمانہ علم غیب کسے کہتا ہے، مجھے نہیں پتا. میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، نہ غیب کے مسئلے سلجھانا چاہتا ہوں، نہ مجھے غیب کا صحیح ادراک ہے وہ کیا ہوتا ہے. میں تو اتنا جانتا ہوں کہ میرے نبی کو خدا نے وہ نگاہ بخشی ہے کہ وہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے جبریل گھر میں دعا مانگے سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. محدثین کی ایک جماعت کہتی ہے جبریل اپنے گھر میں نہیں، مصطفیٰ کریم کے منبر کے پاس آ کے دعا مانگ رہا تھا. چلے ہم اس کو بھی مانتے ہیں، ہم اس کو بھی مانتے ہیں. جبریل وہاں دعا مانگے تو مصطفیٰ کی نگاہ اور سماعت کا کمال نظر آتا ہے، اور اگر منبر کے پاس آ کے جبریل نے دعا مانگی ہے تو محمد عربی کی ذات کا کمال نظر آتا ہے. ہم تو محبت والے ہیں نا، ہم تو ادب والے ہیں، ہم تو احترام والے ہیں، ہم ہر بات سے محبوب کی عظمت کا پہلو نکالتے ہیں. ہم تو ہر بات سے محبت احترام اور عظمت کے نغمے الاپتے رہتے ہیں، اور محبت اور ادب کے آئینے سے ہی دیکھتے ہیں، اسی نظر سے دیکھتے ہیں، احترام اور عظمت اور ادب کی نظر سے دیکھتے ہیں. جبریل اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے منبر کے پاس کھڑا ہو کے دعا مانگ رہا تھا تو پھر سنیوں آپ کو مبارک ہو، جبریل آپ کو ایک عقیدہ دینے آیا تھا کہ لوگوں اگر دعاؤں کو قبول کروانا ہے تو محمد کا وسیلہ ہونا چاہیے، پھر دعا کرو. جبریل عقیدہ دے رہا تھا کہ لوگوں دعائیں تم مانگتے ہو مانگتے رہا کرو، پر میری طرف دیکھو نا، میں حضور کے قدموں میں بیٹھ کے دعا مانگتا ہوں اور پھر وہ قبول ہونے سے رہتی بھی. تو مولا یا رسول اللہ، جبریل ہم کیا کریں جو 1400 سال بعد اس دنیا میں آئیں گے؟ فرمایا محمد کا وسیلہ رکھو گے تو یہی کچھ ملے گا. اللہ چلیں وسیلے پہ انشاءاللہ ہم اسپیشلی طور پہ پھر قرآن و سنت سے ایک پوری گفتگو کریں گے کہ وسیلے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، وسیلے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، وسیلے کے بغیر سسٹم ہی، وسیلے کے بغیر تو ملا خود پیدا نہیں ہوتا. ابا نہ بنے، اما نہ ہو، نکاح کا وسیلہ نہ ہو تو زمانہ حرامی کہتا ہے. کوئی ایک پہلو بھی وسیلے کے بغیر نہیں چل رہا. چلے میں نے حدیث پڑھنی ہے، وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. آقا سے پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ جبریل کیا دعا مانگ رہا تھا؟ فرمایا مانگ رہا تھا بد نصیب ہے وہ بندہ، پنجابی میں بات کر لوں، کھ نہ رہے اس بندے دا جنوں بڈھے ماں پیو زندگی وچ لبے ہون، یا دوواں چوں ایک لب گیا ہوئے تے انہیں خدمت کر کے جنت نہ لئی ہوئے. اللہ کرے او دا کھ نہ رہے. چلے سادہ ترجمہ کر لیں، او دا بیڑا غرق ہو جاوے، اون دا بیڑا غرق ہو جاوے جنوں ماں پیو لب جان بڑھاپے دے عالم وچ خدمت کر کے جنت نہ جا سکے، او دے جے بد نصیب کوئی نہیں. تو میرے کریم آقا نے رحمت للعالمین ہونے کے باوجود ارشاد فرمایا جبریل دی مولا دعا قبول کر لے.
اللہ کرے کھ نہ رہے اس بندے دا بیڑا ہی غرق ہو جاوے. دوسرا ارشاد فرمایا اس بندے دا بھی کھ نہ رہے جدے سامنے نبی دا نام لیا جائے تو درود نہ پڑے. میں نے زور سے کہنا ہے سبحان اللہ, زور سے سبحان اللہ, حضور کی عظمت کے لیے سبحان اللہ. کھ نہ رہے اس بندے دا بیڑا ہی غرق ہو جاوے اس بندے دا جدے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لیا جائے اور وہ حضور پہ درود نہ پڑے. فرمایا تیسرا بندہ بد نصیب ہوئے, اللہ کرے او دے بھی پلے کچھ نہ رہے جنہوں زندگی وچ رمضان دا مہینہ ملے تو او اپنے گناہ بخشوا کے جنت نہ لے سکے, اپنے گناہ بخشوا کے جنت نہ لے سکے, او دا بھی کھ نہ رہے. میں ایک ہی حدیث پڑھ کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں. اس حدیث کو امام محمد بن اسماعیل بخاری نے بخاری شریف میں کتاب الصوم میں لکھا ہے اور فضائل رمضان میں بھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میدان محشر ہوگا, جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے, جہنمیوں کو دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا. جنتی جنت کے دروازوں کی طرف. جنت کے دروازے کتنے ہیں جناب؟ ہاں آپ سنتے رہتے ہیں. جنت کے 8 دروازے. ارشاد فرمایا جنت کے اندر سے آواز دی جائے گی, یہ باب الجہاد ہے ایک دروازہ, باب الجہاد, کہ جہاد کرنے والے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں. اور پھر اعلان ہوگا, لائن لگی ہے جہاد کرنے والوں کی, جہادی لوگ, جہاد کرنے والے, غازی اور شہداء اس دروازے سے جنت میں داخل ہو رہے ہیں. اعلان ہوگا لوگوں باب الصلاۃ کے دروازے پہ, نماز والے دروازے پہ اکٹھے ہو جاؤ, سارے نمازی اس دروازے سے جنت میں چلے جاؤ. یہ جو لوگ کہتے ہیں نمازوں کی لوڑ کوئی نہیں, ہائے ہائے کتنے جاہل ہیں. یہ تو تحفہ تھا خدا کا جو محبوب کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. جس نے یار کے تحفے کو ٹھکرا دیا ہو بھلا اسے وہ جنت دے گا؟ چلے باب الصلاۃ پہ نمازی اکٹھے ہو جائیں گے, فرشتہ آواز دے گا چلو بھی نمازیوں لائن بنا کے جیسے بھی ہے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ. پھر صدقہ دینے والے لوگوں کو باب الصدقہ سے جنت میں داخل کیا جا رہا ہوگا. پھر باب الزکات ہوگا, پھر احسان کے دروازہ ہوگا, باب احسان ہوگا. مختلف دروازے ہوں گے جن سے مختلف لوگ داخل ہو رہے ہوں گے. ابو بکر صدیق عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ, آپ کی اپنی شان ہے نا, امام بخاری اس حدیث کو لکھتے ہیں, امام بخاری اس حدیث کو لکھتے ہیں. عرض کرتے ہیں آقا کوئی بندہ وہ بھی ہے جسے ہر دروازے سے پکارا جائے؟ میں نے سبحان اللہ کہیں زور سے. آقا کوئی وہ بندہ بھی ہے جسے جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے یار ابو بکر مجھے امید ہے کہ تجھے اللہ ہر دروازے سے جنت میں بلائے گا. یہ شان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں تشریف فرمائے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر ایک خوبصورت دروازہ ہوگا, سارے دروازے خوبصورت ہیں, ایک انوکھا دروازہ ہوگا جسے باب الریان کہتے ہیں. باب الریان, اس باب الریان پہ اعلان ہوگا کہ سارے بندے پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ, روزے دار آ جاؤ. پیار سے زبان لگے, روزے دار آ جاؤ, باب الریان پہ روزے دار آ جاؤ. داخل یہاں پہ حدیث کے واضح لفظ نہیں, محدثین نے اس پہ بڑی خوبصورت بات کی ہے. روک دیا جائے گا اور روزہ رکھنے والوں آگے نہیں جانا. مولا کیا کرنا ہے, ابھی نہیں داخل کرنا ہمیں جنت میں. فرمایا نہیں, سنا ہے شدت کی گرمی تھی, شدت کی گرمی تھی, پیاس کی شدت سے تم ہلاک ہو رہے تھے پر تم نے میرے لیے پانی نہیں پیا. اندر بڑھ کے چوری بھی نہیں پانی پیتا, تمہیں پتا ہے اللہ ویکھدا پیا ہے. بھوک تمہیں شدت کی لگی تھی, ڈول رہے تھے بھوک کی شدت سے, بدن تقاضا کر رہا تھا کہ مجھے انرجی چاہیے, پر تم میری طرف دیکھ رہے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, کھانا نہیں کھانا.
کھانا بھی موجود تھا، پانی بھی تھا، پر بھوک اور پیاس صرف میرے لیے تھی، صرف میرے لیے تھی۔ تو مولا کیا کریں؟ فرمایا ذرا ٹھہرو فرشتوں، دسترخوان بچھا دو، میں بھوک اور پیاس مٹا کے انہیں جنت میں داخل کروں گا۔ زور سے نعرے کا جواب دینے والے کی اللہ عمر سلامت کرے، اللہ بخششیں عطا فرمائے اور باب الریان سے گزرنا نصیب کرے۔ محبت سے نعرے کا جواب دیجیے جناب۔ سارے جنت میں جانے کے لیے دوڑ کے اللہ کی جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، روزے داروں کے لیے باب الریان پہ دسترخوان بچھائے، مولا بریانی پکائی ہوگی تو نے، بٹیرے بھون کے رکھے ہوں گے، کتنی ڈشز ہوں گی، فرمایا تمہارے وہم و خیال میں بھی جو نہیں گزرا وہی دسترخوان پہ ہوگا۔ چلیں میرے سامنے ایک خوبصورت نقطہ ہے، اگر آپ کو اچھا لگے تو محبت سے سبحان اللہ کہنا ہے۔ میں یہ نہیں سوچتا کہ ادھر پانی ملے گا، کھانا ملے گا، اور میزبان کون ہوگا؟ ہائے ہائے ہائے، میزبان وہ اپنے قدرت کے ہاتھوں سے کھلا رہا ہوگا، ہائے ہائے وہ اپنے مقدس اور مبارک قدرت، وہ ہاتھوں سے پاک ہے، ہاتھوں سے وہ پاک ہے، وہ اپنے قدرت کے ہاتھوں سے روزہ دار کو پلا رہا ہوگا، جسے ایک جام ملے گا اس کی بارگاہ سے، اسے پھر پیاس کیسے لگے گی؟ اس پہ بھی محدثین نے بات کی ہے، پر میں نہیں کہنا چاہتا، مجھے ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ دسترخوان بچھا ہے، ادھر حاجی صاحب بیٹھے ہوں گے، پاس ہی جناب چوری صاحب بیٹھے ہوں گے، اور بھی دوست ہوں گے، آپ کچھ سامنے بیٹھے ہوں، کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر، دسترخوان کے دونوں طرف مختلف لوگ بیٹھے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے جہاں پہ آپ کو بیٹھنا نصیب ہو، سامنے داتا علی اجمیری بیٹھے ہو، پیر معین الدین اجمیری بیٹھے ہو، حضور غوث اعظم بیٹھے ہو، مجدد الافسانی سامنے بیٹھے ہو، کتنا مقدر ہے آپ کا عروج پہ کہ آپ جس جگہ پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں ایک ہی برتن میں اللہ کے اولیاء بھی بیٹھے، یہ سارے روزہ دار ہیں، اور وہ کتنا بانصیب ہے جس کے سامنے اللہ کے نبی بیٹھے ہوں گے اور نبی کے عظیم صحابہ بیٹھے ہوں گے۔ مجھے یہ ترتیب اتنی کمال کی لگتی ہے، مولا تیرے کھانوں میں کوئی کمی نہیں، مولا تیرے کھلانے میں، تیرے پلانے میں، پر مولا یہ جو ترتیب لگا رہا ہے ہم اسی پہ خوش ہیں، اپنے بندوں میں شامل کر رہا ہے۔ گناہوں میں نچھڑے ہوئے ہم گناہگار لوگ، انہیں باب الریان پہ روک کے انہیں کھانا اور پینا نصیب کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی اپنے خاص بندوں میں، اپنے خاص بندوں میں بٹھا کے، اور فرمایا انہیں تر و تازہ کر کے، انہیں تر و تازہ کر کے۔ چلیں اسی پہ میں بخاری کی چھوٹی سی حدیث لے کے اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں، ابھی میرے پاس 2 منٹ باقی ہیں، میں اس 2 منٹ میں وہ حدیث بھی سنانے لگا ہوں۔ ارشاد فرمایا رمضان المبارک میں روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، کتنی؟ 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ آقا وہ کیا؟ ارشاد فرمایا ایک افطار کے وقت خوشی ہوتی ہے نا کہ گرمی بڑی تھی، کام بھی سارے روٹین کے کیے، پر اللہ کا شکر ہے روزہ توڑ چڑھ گیا ہے، اللہ کرے توڑ چڑھ جاوے۔ وہ میاں صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، پانی بھرن گئیاں سیاں تے رنگ برنگے کڑے، پانی بھرن گئیاں سیاں تے رنگ برنگے کڑے، پریا او دا جانیے جدا توڑ چڑھے۔ توڑ چڑھنا یہ چھوٹی سی بات نہیں، اس پہ اگلے جمعے پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ توڑ ایویں نہیں چڑھتا، یہ توڑ چڑھنے میں آنکھیں رکاوٹ بنتی ہیں جب یہ گناہ دیکھتی ہیں، کان رکاوٹ بنتے ہیں جب یہ گانے سنتے ہیں، زبان رکاوٹ بنتی ہے جب یہ جھوٹ بولتی ہے، ہاتھ رکاوٹ بنتے ہیں جب یہ زیادتی کرتے ہیں، قدم رکاوٹ بنتے ہیں جب یہ برائی کی طرف چل کے جاتے ہیں۔ شالا توڑ چڑھے پریا ہودا جانیے جدا، نہیں مل کے بولے پریا ہودا جانیے
اللہ کرے ہمارے روزے توڑ چڑھ جائیں، اللہ کرے ہمارے روزے توڑ چڑھ جائیں. جس کا توڑ چڑھ جائے اسے افطاری کے وقت اللہ خوشی نصیب کرتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا ایک افطار کے وقت مولا دوسری خوشی، فرمایا باب الریان پہ دیدار کے وقت جام اس کے دست قدرت میں ہوگا اور آپ اسے پکڑ کے پی رہے ہوگے. ادھر بدن کی پیاس بجھائی جا رہی ہوگی، ادھر شربت دیدار پلایا جا رہا ہوگا، ادھر شربت دیدار. چلے اسی میں بخاری کی ایک اور ہلکی سی چھوٹی سی حدیث پر دو، ہلکی نہیں چھوٹی سی. بہت سارے لوگ جنت میں جا کے عرض کریں گے مولا، پریشان بیٹھے ہوں گے سر جھکا کے. اللہ پوچھیں گے میرے بندو میں نے جنت دی ہے، خوش نہیں ہوئے تم؟ مولا خوش ہیں. وہ لٹکائے کیوں بیٹھے ہو؟ پنجابی میں اس حدیث کی ٹرانسلیشن کر، وہ لٹکا کے کیوں بیٹھے ہو؟ مولا راتیں جاگ کے تہجدیں پڑی تھی، یہ انگور کھانے کے لیے تو نہیں آئے تھے ہم. مولا حور و قصور کو دیکھنے کے لیے تو نہیں آئے تھے ہم نے تیرے لیے گردنیں کٹائی ہیں، خون بہائے، ہڈیاں توڑوائی ہیں، ختم نبوت کے لیے مارے کھائی ہیں، شہادتیں دی ہیں، بچے قربان کیے ہیں، اپنا مال و دولت نثار کیا ہے، حضور کی ذات کے لیے قربانیاں دی ہیں، تیرے راہ میں مولا سب کچھ لٹایا ہے، ان حوروں کے لیے تو نہیں. تو اللہ فرمائیں گے میرے بندو پھر اور کیا چاہتے ہو؟ مولا ہم نے تو سنا تھا جنت میں تیرا دیدار ہوگا، جنت میں تیرا دیدار ہوگا، ہم تو دیدار کے منتظر ہیں. ارے لوگوں کمال کی بات یہ ہے جنتی جنت میں اس سے محبت رکھنے والے دیدار مانگ رہے ہوں گے، روزے داروں کو دروازہ